بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں جو اللہ نے فرعون کا تذکرہ کیا کہ ہم نے اس کو غرق کیا اور اس کی لاش کو سلامت رکھا، اور جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق اس کے جسم کے اوپر جو نمک کی تہ کے اثرات ملے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ ایک فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بقے نے اس کے اوپر تحقیق کی اور وہ ایمان لے آئے، تو اس واقعے کو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت حق فرعون کے سامنے پیش کی اور اس نے دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، تو فرعون کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کیا تو موسیٰ اور ان کے ماننے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے پھریں؟ ان کو جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کے اوپر زیادہ لوگ ایمان نہ لے آئیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کیا تم ایسے ہی ان کو چھوڑ دو گے؟ فرعون نے کہا میں ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کروں گا اور ان کی عورتوں کو چھوڑ دوں گا۔ اللہ نے فرعون اور آل فرعون کے اوپر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، اور پہلے تو ان کے اوپر پھلوں کی کمی کی اللہ نے، اور اللہ نے ان کے اوپر طوفان بھیجے، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجرد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات۔ ہم نے ان پر طوفان، ٹیڈی دل، جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں جو ہے اللہ نے ان کو دکھائیں کہ ایمان لے آؤ۔ استکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے تکبر کیا اور مجرم قوم تھی۔ جب ان کے اوپر عذاب آتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کرواتے اس شرط کے اوپر کہ اگر ہم سے یہ عذاب ٹل جائے تو ہم آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے، لیکن جب وہ معین مدت گزر جاتی تو پھر وہ وہی اپنی پرانی روش اختیار کرتے۔ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل۔ اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب کے جو تمہارے پاس ہے، بے شک اگر ہم سے یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ تو اس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رات دن کی تبلیغ کے باوجود وہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے۔ بہت کم لوگ تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے تھے، اور جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم۔ تو کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ علیہ السلام پر مگر چند جو ہے ان کی قوم کے اولاد میں سے چند لوگ جو ایمان لائے، وہ بھی فرعون اور ان کے سرداروں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ ہمیں مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ تو یقیناً فرعون زمین میں بہت حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا، اس نے حدود اللہ کو پامال کیا تو اللہ نے بھی اس کی پکڑ کی۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ تو ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتار دیا، اور فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی کی اور زیادتی کی، گھر سے یہاں تک کہ جب حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ حتیٰ کہ جب فرعون غرق ہونے لگا، اس کو اس بات کا ادراک ہو گیا کہ وہ غرق ہو جائے گا، تو اس نے کہا کہ میں بھی اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ فرعون جو ہے جب ڈوبنے لگا، جب اس کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ میں اب غرق ہونے سے بچ نہیں سکتا، تو وہ فوراً ایمان لے آیا۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں وہ سچی ہیں، اس کے پاس جو پیغام الہی پہنچا تھا وہ بالکل برحق تھا، لیکن اس نے جان بوجھ کر اس کا انکار کیا تھا، تو اس کی اس پاداش میں اللہ نے اس کو غرق کر دیا۔ جب وہ بولا کہ میں ایمان لے آیا، تو قرآن میں پھر اللہ نے فرمایا الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين۔ تو کیا اب ایمان لایا حالانکہ اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتا تھا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا؟ یعنی کہ جب اپنی اس نے موت کو سامنے دیکھ لیا تو پھر ایمان لے آیا کہ اب میں مر کے جو ہے وہ دوزخ میں نہ جاؤں۔ تو اللہ نے پھر فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔
تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آج کے دن ہم تمہارے جسم کو بچا لیں گے اور تمہارے بعد میں آنے والوں کے لیے اس کو نشانی بنا دیں گے. تو اللہ نے اس کو نشان عبرت بنا دیا، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے غفلت میں ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو لے کر شہر سے نکل جاؤ. اور جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان لانے والے لوگوں کو اور بنی اسرائیل کو جو ان کے اوپر ایمان لے آئے تھے ان کو لے کر جب وہاں سے نکلے تو فرعون اور ان کے لشکر نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے پاس پہنچے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے وحی کی کہ آپ جو ہے اپنے عصا کو دریا پر مارو. ایسے ہی انہوں نے مارا تو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے گزرے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحیح سالم نکال لیا، اور جب فرعون وہاں پر ان کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچا تو فرعون کو اللہ نے ڈبو دیا. اللہ نے اس کی لاش کو ختم نہیں ہونے دیا. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم جو ہے تیرے جسم کو بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے. صحابہ جس کے اوپر ایمان لائے تھے کم و بیش 3500 سال پہلے جو فرعون غرق ہوا تھا، اس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اس کے دانت اور اس کے بال ابھی بھی سلامت ہیں، اور 18ویں صدی میں ملنے والی یہ لاش جس سے پہلے تک دنیا اس سے بے خبر تھی، اس کے بعد اس کے اوپر ڈاکٹر مورس بکے نے بھی سرچ کی اور وہ ایمان لے آیا، جو کہ 19 جولائی 1920 میں پیدا ہوا تھا. اور اس نے اپنی زندگی میں بائبل، قرآن اور سائنس کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی. حالانکہ وہ ایک عیسائی سائنسدان تھا، اور جب اس نے فرعون کی لاش کے اوپر سرچ کرنے کے بعد وہ مسلمان ہوا اور اس نے اسلام قبول کیا. اس نے عربی سیکھی، اور ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سائنسدان بھی تھا. تو اس نے قرآن کی بہت سی آیتوں کے بارے میں کہا کہ یہ جو 1400 سال پہلے لکھی جانے والی کتاب میں ایسے سائنسی حقائق موجود ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اور 17 فروری 1998 میں یہ فوت ہوئے.